دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ رام مندر تنازع کی لڑائی مضبوطی کے ساتھ لڑی جائے گی۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کے بدلے میں کوئی چیز نہیں لی جائے گی۔ سارسی کمیٹی سے بات چیت میں بورڈ اس لیے شامل ہوا کیونکہ اس کو سپریم کورٹ نے تشکیل دیا تھا۔ میڈیا میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ایودھیا تنازع کے مقدمے میں مسلم فریق سمجھوتا پر غور کر رہا ہے۔ بورڈ نے اس خبر کو مسترد کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ وہ مقدمہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کسی طرح کے سمجھوتے کی بات نہیں سوچی جا رہی۔ یاد رہے کہ بھارت میں تاریخی بابری مسجد کی شہادت 6 دسمبر 1992 کو ہوئی تھی۔ ادھر امریکی ٹی وی نے ٹرمپ کے دور صدارت میں ان کی تقریر کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ شمالی کیرولینا میں ٹرمپ نے اپنی تقریر میں جو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ تک جاری رہی کم سے کم 20 بار جھوٹ بولا ہے۔ امریکی ٹی وی نے اپنی جائزہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ٹرمپ ہر 24 گھنٹے میں 20 بار جھوٹ بولتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ ٹرمپ 2020 کے صدارتی انتخابات میں بھی جھوٹ بولنے اور جھوٹے دعووں کی ساری حدیں پار کر دیں گے۔ ٹرمپ کے جھوٹ اور ان کے بے ادبانہ رویے کی وجہ سے امریکہ کے بہت سے سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ ایسے شخص کو ملک کا صدر نہیں بننا چاہیے۔ ادھر خانہ کعبہ انتظامیہ نے غلاف کعبہ کا نچلا حصہ 3 میٹر اوپر اٹھا دیا ہے اور اس کی جگہ چاروں طرف سے 2 میٹر چوڑا کاٹن کا سفید کپڑا لٹکا دیا ہے۔ حج کا موسم ختم ہونے پر غلاف دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ غلاف کعبہ رمضان المبارک اور حج کے ایام میں اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ ہزاروں زائرین اور عازمین اس سوچ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی شکل میں غلاف کعبہ کا ٹکڑا اپنے ہمراہ لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے وہ جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے طواف کے دوران اپنے ہمراہ بلیڈ یا کینچیاں لے کر آتے ہیں۔ جو ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ غلاف کعبہ کا کچھ حصہ کتر کر محفوظ کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ کام گروپ کی شکل میں بھی انجام دیا جاتا ہے۔ ادھر دوستو، سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے سعودی عرب میں امریکی فوج کی تعیناتی کی منظوری دینے کے بعد سینکڑوں امریکی فوجی سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ امن کے نام پر یہ شاید ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ فوج امن کے لیے آئی تھی یا سعودی عرب کو ایک اور بیٹل فیلڈ بنانے کے لیے۔ ہسٹری گواہ ہے کہ امریکی جہاں بھی گئے وہاں امن کی دھجیاں اڑانے ہی گئے۔ کوئی ایسا ملک نہیں کہ ان کے جانے سے وہاں امن واقع ہو۔ چین ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں تو امریکہ سے ہمیشہ دور رہو، کیونکہ بے امنی کے دور میں ہی تو امریکہ کے اسلحے کا بزنس پروان چڑھتا ہے۔ ادھر برطانیہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ برطانوی پرچم بردار بحری جہاز ایرانی مچھیروں کی کشتی سے نہیں ٹکرایا۔ ایران نے اس واقعہ کو بنیاد بنا کر برطانوی جہاز پر قبضہ کیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا تھا کہ سلطنت آف امان کی بحری حدود میں ایران کی ایک کشتی برطانوی جہاز کے قریب آئی جو تہران کی جانب سے غیر قانونی تصرف کے زمرے میں آتا ہے۔ بین الاقوامی سمندری راستوں میں جہازوں کو دھمکانے جیسے واقعات تناؤ میں اضافے کا باعث ہیں اور انہیں کسی طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حالیہ پیش رفت انتہائی پریشان کن ہے۔ برطانوی وزراء برطانوی خلیج میں برطانوی پرچم بردار جہاز کو روکنے کی پاداش میں ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، جن میں برطانوی جہاز روکنے کی پاداش میں ایران کے اثاثے منجمد کیے جا سکتے ہیں۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ اسے بحیرہ جنوبی چین میں تیل اور گیس کی تلاش کی سرگرمیوں کے روپ میں چینی مداخلت پر تشویش لاحق ہے۔ ویتنام نے الزام لگایا ہے کہ تیل کا جائزہ لینے والی چین کی ایک کشتی اور عملہ اس کے اقدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویتنام کے آبی علاقے سے اپنے سمندری جہاز ہٹا دے۔ ویتنام اور چین ایک طویل عرصے سے بحیرہ جنوبی چین کی توانائی سے مالا مال زیر زمین خطے میں تنازع میں الجھے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ علاقائی یا آبی دعوے کی بنیاد پر کسی بھی ملک کی جانب سے جبراً یا دھمکی پر مبنی اقدام کی امریکہ سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چین اس قسم کی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنے کی سرگرمی یا انداز سے باز رہے۔
دوستو ادھر امریکہ کے نائب صدر نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ توہین مذہب کے الزام میں گرفتار یونیورسٹی کے پروفیسر جنید حفیظ کو رہا کرے۔ ان کا یہ مطالبہ ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سعودی حکام سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلاگر ظریف بداوی کو رہا کرے، جنہیں مبینہ طور پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں 2014 میں 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم برما میں پریشان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں اور ہم مسلم اور مسیحی اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی بدمت انتہا پسندی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ برما کے مسلمان لوگوں کے خلاف نسل کشی کی صفاقانہ مہم نے 7 لاکھ سے زائد لوگوں کو سرحد پار بنگلہ دیش جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ ناقابل تصور دباؤ کے باوجود یہ دونوں افراد اپنے عقیدے کی مشق میں مذہبی آزادی کے دفاع میں کھڑے ہوئے، ان قیدیوں کو یہ یقین دہانی کرواتے ہوئے کہ امریکی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ آج امریکہ پاکستان اور سعودی عرب کی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان افراد کے حقوق کا احترام کرے اور انہیں جانے دے۔ ادھر بھارت کو بھی عالمی اداروں سے قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی، جس پر بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ابتدا ہے اور ملک آگے جا کر ملکی قرضوں کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ مودی حکومت اس برس بیرونی ذرائع سے 10 ارب ڈالرز کا قرضہ حاصل کرے گی۔ یہ بہت اہم ہوگا کیونکہ بھارت میں نجی سرمایہ کاری گزشتہ برسوں سے بہت ہی کم چلی آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نجی کمپنیوں نے دھڑا دھڑ قرضے لیے اور انہیں واپس کرنے میں اب تک مشکل محسوس کر رہی ہے۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کا افراط زر امریکی افراط زر سے کافی زیادہ ہے، پھر ڈالروں کی صورت میں لیے گئے کم شرح سود پر بیرونی قرضوں کی واپسی مہنگی پڑے گی، کیونکہ بعد میں حکومت کو مہنگے داموں پر امریکی ڈالر خرید کر قرضہ اور اس پر بننے والا سود واپس کرنا ہوگا۔ اس سے روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے انڈیا کی برآمدات متاثر ہوں گی جبکہ درآمدات سستی ہو جائیں گی اور مقامی پروڈکٹس کو نقصان پہنچے گا۔ کچھ بھارتی ماہرین کہتے ہیں کہ اب انڈیا کے زر مبادلہ کے ذخائر 428 ارب ڈالر ہیں، ایسے میں 10 ارب ڈالر قرض سے کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن یہ مستقل جال بھی بن سکتا ہے۔ دوستو ادھر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی مذہبی شناخت پر سوال اٹھانے پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ جمعہ کے خطبہ میں وزیر اعظم کابینہ اور ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر مولانا فضل الرحمان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انگریزی اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان مدرسے کی انتظامیہ کے خلاف FIR نمبر 693/19 درج کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے ان کی مذہبی شناخت پر سوال اٹھائے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ادارے CTD پر بھی مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ رحیم یار خان پولیس کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ادھر امریکہ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا امریکہ کے سرکاری دورے پر واشنگٹن DC پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ استقبال کے لیے آنے والے افراد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور روایتی رقص کیا۔ ایئرپورٹ سے واشنگٹن DC کی 100 کاروں کی ریلی وزیر اعظم کے ہمراہ تھی۔ فضل الرحمان جیسے مولویوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ملاقات سے چند روز قبل امریکہ اور پاکستان میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی ملاقاتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی میں بڑھتا ہوا قادیانی اثر و رسوخ ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ بین الاقوامی سازش کے تحت پاکستان میں قادیانیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ دوستو یہ مولوی پیور عالم دین نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ جب ایک بار قادیانیوں کو اسلام سے خارج کیا جا چکا ہے تو ان کا بار بار نام لینا اور ان سے جا کر مناظرے کرنا کیا شو کرتا ہے۔ حالانکہ انہی کے کہنے پر عمران خان آلریڈی عاطف میاں کو بھی فارغ کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے مولویوں کے لیے ہی تو فرمایا ہے کہ یہ لوگ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو صرف سلام کر کے آگے نکل جاؤ۔